بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر رہنمائی مسلمان بطور تاجر آباد ہوئے اور جلد ہی خوشحال اور امیر ہو گئے۔ اسلام بھی تیزی سے پھیلنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام مسجد میں تبلیغ کرتے جہاں روزانہ عبادت کی جاتی۔ اس کے علاوہ مدینے سے دیگر شہریوں کے لیے مبلغین بھی بھیجے گئے۔ اس طرح مدینہ نئے مذہب کا مرکز بن گیا۔ اپنی طاقت، حیثیت اور دولت پر مغرور قریش مکہ اس صورتحال کو اپنی بقا کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسلام کے خلاف یکجا ہو گئے اور مسلمانوں سے ٹکرانے اور انہیں شکست فاش دینے کے لیے 1000 مسلح افراد کا دستہ روانہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے کے لیے انعام کا بھی اعلان کر دیا۔ مدینے کے لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ خوفزدہ ہوئے۔ 300 مجاہدین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اپنے دفاع کے لیے جمع ہوئے۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود جذبہ جہاد سے سرشار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت مجاہدین کو اپنی فتح کا مکمل یقین تھا۔ دشمن فوج کا سپہ سالار، مکہ کا سردار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن ابو سفیان تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو مدینے سے 11 میل دور جنوبی مغرب میں بدر کے مقام پر لڑائی کے لیے مجبور کر دیا۔ مجاہدین نے بہادری سے لڑتے ہوئے میدان سے دشمن کا صفایا کر دیا۔ قریش مکہ کے 50 لوگ مارے گئے، جن میں ابو سفیان بھی شامل تھا، جسے 2 نوجوانوں نے قتل کیا۔ کچھ قیدی بنا لیے گئے اور باقی فرار ہو گئے۔ مسلمانوں کو نہایت معمولی نقصان ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اندیشی کا ثبوت دیا اور بدلے و انتقام کے مشوروں کو مسترد کر کے مکے والوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔